پاکستان میں بھی ہے، لیکن جنوبی اضلاع میں یہ سود کی لعنت سب سے زیادہ ہے۔ ہر بڑا سفید پوش جو خود کو بہت بڑا کہتا ہے وہ سب سے بڑا کاروبار کرنے والا ہے سود کا، اور یہ ایک ایسی لعنت ہے۔ کلیپنگ بالکل نہ کرے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بڑا عوامی آدمی ہوں، کھل کے بات کریں گے، آپ کی بھی سنوں گا، میری بھی سنتے جائیں۔ لسٹیں میں بنوا رہا ہوں۔ سود یہ نہیں ہے کہ جی نقد پیسے دے دیے اور آپ ان سے کہو کہ اتنے دن بعد اتنے دے دیں۔ سود موٹر سائیکل کے کاروبار میں بھی ہے، اینٹیں بیچنے کے کاروبار میں بھی ہے، جنس بیچنے میں بھی ہے۔ یہ کیش اینڈ کائنڈ ویرائٹیز ہے۔ میرے پاس سارے فتاوی بھی موجود ہے علماء کرام کے، وہ میں سرکولیٹ کر رہا ہوں۔ یہ میرے دونوں اضلاع کی ڈی پی اوز کی نالائکی کی انتہائی بشمول ایس ایچ اوز۔ ہر میٹنگ میں میں بڑی سختی سے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس سود کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے صوبائی اسمبلی میں، اس میں ایس ایچ او کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود مدعی بن جائے۔ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جو سود کے لعنت میں ہے تو اتنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے بے شک وہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے، کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ ہم لڑائی کا کبھی سوچ بھی سکتے ہیں؟ اور کلمہ بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے۔ یہ نماز میری طرف سے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں قبول ہوتا، سارے حرام کی کمائی کر رہے ہو، اگر مرو گے تو کتے کی موت مرو گے۔ تو اس بیماری سے اگر جو سن رہے ہیں وہ سن لیں اور لوگوں کو پہنچا دیں، اس کاروبار سے بچ کے رہیں۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو کہ سود یہ ہے یا نہیں ہے، منافع بخش ہے، تو علماء کرام سے تنہائی میں علیحدگی میں یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ واقعی سود کا تو نہیں ہے، پھر بھی توبہ طائب ہو جائیں۔ ورنہ اس کے بعد 1 جنوری کے بعد میں کل کے آرڈر کر لوں گا، ایس ایچ او مدعی ہوگا، آپ جیل بھی جائیں گے۔ اب آپ کے بچے کسی کو منہ بھی دکھا نہیں سکیں گے جب پوچھیں گے کہ جی بابا کس جرم میں پکڑا گیا ہے۔ تو یہ ایسی منحوس قسم کی برائی ہے سب سے زیادہ۔ میں نے بتا دیا نا کہ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو خدا را پہلے تو میں آپ کو اپیل کرتا ہوں جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ بھی ہو، میں اپنے پرسنل نمبر بھی دے رہا ہوں، اس کے بعد سارے نوٹ کرتے جائیں۔ اس پہ صرف میسج کر دیں، نام نہ بتایا کریں، بات بھی نہ کریں۔ یہ صرف میسج کرنے کے لیے کہ یہ لوگ سود کے کاروبار کے ڈسی ہوئی ہے، وہ لوگ تو سامنے آ جائے نا کہ میں نے 1,00,000 روپے لیے اور اب مجھ سے 5 لاکھ مانگ رہا ہے، اس کو میں مدعی بنا دوں گا۔ ڈرنا بالکل نہیں، مدعی میں آپ کا خود بن جاؤں گا، آپ کے پیسے بھی ان کے ضبط، اور آپ آرام سے رہیں۔ تو اس کے لیے تو تیار ہوں گے نا۔ دوسری چیز، سوشل ایونٹس میں منشیات فروشی، کتنے خوبصورت جوان آئے روز تباہ ہو رہے ہیں، اس منشیات کے بینڈ چڑھ رہے ہیں۔ نشہ کتنے بڑی، سب سے بڑی لعنت تو یہ بھی ہے، آپ کے گلیوں میں دیکھیں، رات کو 2:30 بجے اٹھ کے دیکھیں ہیروئن چی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ -2 ٹیمپریچر ہے اور وہ بیچارہ پھر رہا ہے۔ یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، عزیز ہوگا، بھائی ہوگا، رشتہ دار ہوگا۔ تو کبھی آپ لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ یہ منشیات میں کیوں پڑا، آپ نے اس کا ڈیل کیوں دی تھی، اس حد تک پہنچا کیوں ہے؟ یہ منشیات بیچنے والا کون ہے؟ کوئی انڈیا سے تو نہیں لے کے آیا، کابل سے نہیں لے کے آیا، اسی ٹانگ کا ہوگا، ڈی خان کا ہوگا، ساؤتھ سے آیا ہوگا، نارتھ سے ہوگا، بنو لکی سے، پشاور سے آیا ہوگا، اپنے پختونخوا میں سے ہے نا۔ تو یہ چیز ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ چرس کا کاروبار، ہیروئن کا، ابھی ایک نیا نام ان کا ہے آئس، یہ تو زندگی تباہ کر رہی، قومیں تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے، میرا تو ٹارگٹ تھا کہ میں 31 دسمبر تک میرے ریجن میں ایک پوڑی بھی نہ ملے، اور جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کی کفالت کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا جو بھی مقامی NGOs ہیں، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، اگر اس برائی میں مبتلا بھی ہیں تو ان کے علاج بھی ضروری ہے تاکہ یہ ایک اچھے صحت مند انسان بن سکے۔ پراسٹیٹیوشن ڈینس، جمعے کا دن ہے، باوضو بھی ہوں، یہ مجھے شرم آتی ہے کہ لاہور اور پشاور کیپٹل سٹیز ہے، ان میں اتنے برائی کے اڈے نہیں جتنے آپ کے ڈیرہ میں۔
دوبارہ ریپیٹ کر لوں، لاہور میں جتنے پراسٹیٹیوشن ڈینز نہیں ہیں جتنے آپ کے ڈی آئی خان سٹی میں، صدر، کینٹ اور سٹی تانے کے حدود میں بالخصوص پرائیویٹ گھر یا فلانا موبائل سسٹم. تو یہ میرا کام ہے بتانا، تو آپ کا کام ہے نا. اگر محلے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، پولیس کی پشپناہی حاصل ہو، بندہ کڑا ہو جائے، میں ایس ایچ او اور ایس ڈی ایس پی کو بھی ہتھ کڑی لگا دیتا ہوں کہ اگر پولیس چشم پوشی کر رہی ہے یا پولیس ملا ہوا ہے. اگر آپ خود ملے ہوئی ہیں، خود پیٹرنائز بھی کرتے ہیں اور پولیس کو بتاتی بھی نہیں ہے، تو پولیس کا قصوروار نہیں ہے. اشارہ سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اپنے محلے کو تو اس برائی سے کر لینا. منشیات ہو گیا، پراسٹیٹیوشن ہو گیا، گیمبلنگ، جوئے کے اڈے. جوا صرف یہ نہیں کہ کھیتوں میں جا کے تاش سے کہہ رہے آ جو ان کے گیمبلنگ ڈیوائس ہے. کمپیوٹر پہ جوا ہوتا ہے، والی بال پہ بھی، آپ کرکٹ پہ میچ پہ بھی ہے، کمپیوٹر پہ بھی جوا کہہ لیتے ہو. T20 دبئی شارجہ میں ہو رہی ہے اور آپ ادھر بیٹھ کے جوا کرا رہے ہیں. چاند رات، پہلی رات ہے، آخری رات ہے، یہ پرچی سسٹم، بڑے بڑے سفید پوش اور اندر سے وہ بیڑیے ہوتے ہیں، یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ انہی ضلع میں سے ہے، باہر سے کوئی آسمان سے نہیں اتر کے آتا کہ جو جوا کرا رہا ہے یا پیٹرنائز کر رہا ہے. تو یہ اطلاع تو دے سکتے ہو نا. آپ سے مخاطب ہو میرے عزیز ہم وطنوں اور علاقے کے معززین، جوا ہو رہا ہے نا؟ اگر ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں. اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس جمعے کو دن کو اگر 24 گھنٹے سے کم وقت میں اس کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو قیامت کے دن بھی میں آپ کا گناہگار ہوں گا. لیکن اگر آپ نے اطلاع صحیح نہیں دی یا ناقص قسم اطلاع دی، بدنیتی بھی، تو پھر وہ اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ کے لیے میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں ڈی آئی جی ہوں، سرکار اسٹیٹ کا ایک نوکر ہوں، ٹھیک ہے، عوام کا ایک خادم ہوں، پبلک سرونٹ ڈیفینیشن میں. آج ادھر ہوں، کل پتہ نہیں زندگی کا اعتبار ہے کہیں اور ہوں گا. معاشرہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب آپ لوگ خود سرکاری افسروں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ نہیں کہ کوئی کرپٹ افسر آتے جائے، وہ بھی مزے لے اور آپ کے مخصوص لوگ بھی ساتھ میں لے ہو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھوتی چورن رل گئی ہے، تو معاشرہ تباہی ہوتا ہے. یہ کام چھوڑ دیں. اگر ڈی آئی خان کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، ٹانگ کے ضلع کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ہر ایک بیدار ہو جائے، پہلے اپنے ضلع کے ساتھ وفاداری کرے، ایک رسپانسیبل شہری بن جائیں. ملک اور قوم تب ترقی کرتے ہیں کہ ہر فرد اپنی رسپانسبلٹی پہچانے اور بطریق احسن نبھائے. جب تک میں ہوں ادھر، اللہ توفیق دے، پولیس کسی کی علاقار نہیں ہوگی. کسی سیاسی پارٹی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ کم از کم پوچھ لے کہ جی یہ منشیات والے کو چھوڑ دے یا جوئے والے کو چھوڑ دے یا غلط کام. یہ تھرو آؤٹ، یہ آپ بھی کان کھول کے سن لیں. اگر آپ کا کام جائز ہے، ود ان سیکنڈ ہوگا. اگر پولیس رکاوٹ بنتی ہے، صرف اسی نمبر پہ یہ بعد میں نوٹ کرتے جائے، بلکہ ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں. میرا جو پرسنل نمبر ہے اس پہ بات نہیں ہوتی، صرف میسج پاس کرو گے، چاہے سرائکی میں کرتے ہو، انگریزی میں کرتے ہو، اردو میں کرتے ہو، پشتو میں کرتے ہو، میسج کر لو، جواب آپ کو مل جائے گا. میرا جو مخصوص نمبر ہے 0349 775077 0349 3775077 0349 37 75 077. سب نے نوٹ کر لیا؟ اگر کوئی مسجد کا امام یا علماء کدھر تشریف رکھتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر پہ بھی یہ نمبر، سارے اپنے محلے میں یہ نمبر بانٹ دیں.
ایک نمبر نوٹ کر سکتے ہو یا پھر ریپیٹ کر لو؟ دوبارہ نوٹ کر لیں، 0349 377 5077، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس پہ کوئی بھی میسج کر سکتے ہو یہ کہ جی یہ معاملہ ہے، پولیس نے مجھ سے پیسے لے لیے، پولیس نے مجھے بےعزت کر دیا، پولیس نے غلط چلان کر دیا، تھانے گیا ہوں تو مجھے ٹارچر کیا کہ فلانا تفتیشی پیسے مانگ رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، رویہ ٹھیک نہیں تھا، 302 میں بے گناہ بندے کو بے گناہ کرنے کے پیسے لیے، گنہگار کو بے گناہ کر دیا، بے گناہ کو گنہگار کر دیا، جو بھی چیز ہو آپ کا ملزم اور مجرم میں ہوں گا، اگر آپ کا کام جائز ہو، اور اگر آپ کا کام ٹھیک ہے فی سبیل اللہ۔ ایک اور چیز بھی کلیئر کر دوں، 302 میں اگر آپ پہ غلط دعوے داری ہوئی تو کسی وکیل کے پاس نہیں جانا، نہ پری ارسٹ بیل کرے جس کو آپ BBA کہتے ہیں، سیدھا میرے پاس آئے، میرے DPO کے پاس جائیں، آپ کو میں اسی طرف چٹ دوں گا، 169 CRPC ہے، اس میں میں آپ کو بری کر دوں گا، کہیں چھپنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، نہ بیرون ملک۔ سن لیا یا دوبارہ ریپیٹ کرو؟ FIR میں آپ پہ غلط دعوے داری ہوئی تو کبھی ڈرنا نہیں، کسی کو سفارش نہیں کرنا، کوئی لالچ بھی نہیں دینا، سیدھا میرے پاس آنا ثبوت کے ساتھ کہ جی میں بے گناہ ہوں، ادھر تھا، یہ ہے، میرے پاس بے گناہی کا یہ ثبوت ہے، تو آپ 302 میں بھی اگلے دن گھر بیٹھے رہیں۔ اور آپ سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جو ملوث ہو جرم میں اس پہ دعوے داری کرو، غلط بندے پہ کر دیا تو آپ کا FIR 0 ہو جائے گا۔ لیٹ سے آپ نے 2 بندے، ان 2 پہ دعوے داری کی، یہ بے گناہ ہے، میں ان دونوں کو چھوڑ دوں گا اور آپ کا FIR، جو بھی بندہ مر گیا وہ کتے کی موت مرا، میں لکھوں گا کہ اس نے جان بوجھ کے غلط دعوے داری کی، گناہگار فلانا فلانا تھے، یہ بے، تو وہ ان کو تو میں کلین چٹ دوں گا تو آپ کا FIR 0 ہو جائے گا۔ آپ کے علاقے میں اگر چوری ڈکیتی بھی ہو رہی ہے یا برگلریاں ہو رہی ہیں، رورل ایریا میں یہ وارداتیں بڑی کم ہوتی ہیں، سٹی، کینٹ اور صدر کا کچھ پورشن جو پوش ایریا ہے، یہ بھی پولیس کی ناکامی ہے۔ 302 تو ورک آؤٹ ہو ہی جاتا ہے، میں لگا ہوں جب سے 1 مہینہ ہو گیا، میں ہر تھانے کا ایک ایک کیس خود کر رہا ہوں کہ کس تفتیشی نے کیا تیر چلایا۔ اب 1 جنوری کے بعد پولیس نے جتنے کیس درج کیے ہیں اور کسی تفتیشی نے اگر ان کو ملزمان پکڑے نہیں ہیں تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ ہمیں تنہا اس چیز کی مل رہی ہے، یہ نہیں کہ جی FIR درج کر دیا بس تب غلط چالان جمع کر دیا، ریکوری نہیں کی، تو تفتیشیوں پہ بھی ان کے بھی برے دن آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی آپ کا گھر لٹ گیا اور آپ چکر لگاتے ہیں اور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، ان کی نالائکی پہ بھی ان کو سخت سزائیں ملے گی۔ تو میرے ٹیم میں ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے جو کہ ایماندار ہو، پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہو اور رزق حلال کھانے والے لوگ ہوں۔ گنے کا سیزن ہے، جو آپ کے زمیندار بھی بیٹھے ہیں تو اوور لوڈڈ ٹرک ٹرالی جو ہیں یہ نہ کریں کہ ایک ٹریکٹر کے پیچھے 2 ٹوچین کریں، ان پہ پرچے ہوں گے۔ پیچھے ریفلیکٹر لگایا کریں، دھند ہوتی ہے، فاگ، تاکہ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے آنے والی کوئی کار اس میں ریمپ ہو جائے، اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو نقصان ہوگا نا وہ اس گنے والے کا ہوگا، FIR اس پہ میں کرا دوں گا۔ تو یہ پولیس والے سارے نوٹ کر لیں، چنڈا، چشمہ، دریا خان برج، رمک اور درابن والا، کوئی اوور لوڈڈ جو پنجاب سے بھی آ رہا ہو ادھر ہی بند کرو گے، خالی کرو گے، DI خان ریجن میں انٹر ہی نہیں ہوگا، چاہے بوسے کے ٹرک ہو، جو بے ہنگم قسم کے اوور لوڈڈ ہو، ریفلیکٹر نہ ہو، جس طرح موٹر وے پہ چلتے ہیں اسی طرح اگر پیٹرن ہو تو ٹھیک ہے الاؤڈ، ورنہ اسی ریجن سے گزریں گے بھی نہیں۔ اگر میں نے کئی غلطی سے نوٹ کر دیا، آپ سویلین سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں فوٹو بنا دیں، مجھے بھیج دیں کہ D خان میں یہ ٹرک گزر رہا ہے،
تو متعلقہ ٹریفک کا MMPI یا ٹریفک ہیڈ وہ بھی اندر ہوں گے، لوکل SHOs DPOs کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ لیٹ سے اگر رمک سے ایک ٹرک آ رہا ہے نا، ادھر صدر والا پکڑ رہا ہے، تو یونیورسٹی اور پروا دونوں تانوں کی SHO کی بھی خیر نہیں ہوگی کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ٹرک گزر کس طرح رہا۔ یہ چند مختصر باتیں میں نے کرنی تھی اپنے محکمے کے حوالے سے، امید ہے آپ نے سن لی۔ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ بتا دیں کہ میری نظر سے اگر کوئی چیز بچ گئی ہو، بتا دیا کہ جی ہمارے دروازے سب کے لیے کھولے ہوتے، اور یہ جو SHOs بیٹھے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، خود کو ٹھیک رکھیں، عوام کے خادم بن کے رہیں، آپ لوگ حاکم نہیں ہیں۔ پولیس کے محکمے کا کام بھی یہی ہے کہ عوام کی خدمت کریں، اور پولیس کی عزت تب ہوگی جب آپ پولیس اور عوام میں بالکل فاصلہ ہو نہیں، ایک دوسرے میں بالکل مرج ضم ہو جائیں تو پھر ہوگا، یہ تب ہوتا ہے۔ اور ایک چیز میں کھول کے بتا دوں، میں پولیس والوں کو ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، کسی بھی معاشرے میں 3% یا زیادہ سے زیادہ 5% برائی کے لوگ ہوتے ہیں، چور، ڈکیت، قانون توڑنے والے۔ 95% ہمیشہ شریف لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ 5% لوگوں کو کرش کریں، قانون کے دائرے میں رہ کے ان پہ سختی کریں جتنا بیزت کر سکتے ہو، اور 95% آٹومیٹکلی یہ سائلنٹ میجارٹی آپ کے فیور میں ہوں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے، بن دیکھی بھی آپ کی تعریف کریں گے، مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے۔ لیکن ڈائلیما کیا ہے، یہ ہمارے والے لوگ یہ 5 یا 3% حرامی لوگوں کے پشپنائی کرتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی شریف آدمی تھانے آنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ جو محرر جس لینگویج سے بات کرتا ہے، سنتری جس طرح اوے کر کے تلاشی لے کے اچھی طرح جانتا ہے کہ علاقے کا معزز آدمی ہے، پھر بھی کہے گا کہ جی میں نہیں جانتا۔ اس طرح اگر کوئی شکایت آ گئی اس کے بعد تو وہ پولیس والا اس ریجن میں بھی نہیں رہے گا اور نہ سروس میں رہے گا۔ لیکن آپ سے بھی التماس ہے، جب پولیس والے ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئی آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے، دن ہو، رات ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، جب وہ آپ کو کھڑا کرتے تو آپ بھی ایک مہذب شہری کا ثبوت دیں، اس کو مائنڈ نہ کیا کریں، یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے، اس میں اکڑ خانی یا کوئی بےعزتی کا عنصر نہیں ہوتا، تو آپ جائز تعاون پولیس کے ساتھ کر لیا کریں۔ یہی میری گزارشات تھی، بس آپ کو نیکسٹ آپ کا شو جس کی بھی کوئی شکایت ہو کھڑا ہو کے بتاتے گئے۔ جی دے دو، جلدی مائک دے دو، کون ہے وہ بندہ؟ مائک دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زدڑی حجی صاحب زبردست شکریہ ادا کرو، اوکشلی خبریں ہوتی دے قرآن دے رول نہ ہو، دے شرات دے رول نہ ہو، دم مشت اجازت رکھو، چکا دے چاہ شکایات ہوئی آپ شکایات کر سکتے ہو۔ صاحب من ادھر ایک بندہ تھا ہمارا وزیر، یہ بش سے تھوڑا پیچھے، یہ کسی اپنوں نے قتل کیا۔ جب قتل کیا تو اپنے گاڑی میں قتل کیا، وہ اکیلا تھا، وہ گاڑی وہ تو قتل ہو گیا اپنوں سے، بھتیجے سے۔ پھر یہ گاڑی اس انسٹیٹیوشن سنبھالا، یہ جو موجود ہے انسٹیٹیوشن ہے، اس نے 3 مہینے 2.5 مہینے اپنا استعمال کیا۔ آپ پتہ کر سکتے ہو، پورا اس کا انکوائری آپ خود کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک شکایت ہمارا کسی کے اوپر پیسہ تھا، تو یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہ سچو صاحب، وہ اس نے اس کو روکا تھا، جس کے پاس پیسہ تھا وہ پنجابی تھا کہ بھائی میرا پیسہ دے دو۔ اس نے روکا تھا، بچھایا تھا گھر میں کہ مجھے پیسہ دے دو۔ اس سچو صاحب نے اس کو بلایا،
اور میں بھی آ گیا, عبد الرحمان وکیل تھا ہمارے ساتھ, وہ وزیر ہے, وہ بھی آ گیا. ہم نے جرگے کے شکل میں آ گئی. تو میں نے جرگے کے شکل میں وہ دونوں پارٹیوں سے مدعی مدعے سے پوچھا کہ آپ کا پیسہ کتنا ہے؟ وہ بولتا ہے 5,13,000. مدعے نے یہ بھی جواب دیا کہ بالکل یہ پیسہ درست ہے. ایس ایچ او صاحب سے میں نے کہا, درخواست کیا کہ اس کا جرگہ ہم کرتے, کیونکہ یہ تو مانتے ہیں دونوں. پھر بھی ایس ایچ او صاحب نے ہمارے جو وزیر آدمی تھا, سنگین نام بیٹھے چکشا چودھری نے, اس کو حوالات کے اندر بٹھایا. میں نے کہا کہ حوالات کے اندر بٹھانے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ یہ مدعی مدعے ایک دوسرے کو مانتا ہے پیسہ کہ میرا پیسہ ہے. ابھی تک وہ پیسہ یہ سنگین کو ابھی تک 2 لاکھ مجھے ملا ہے, میں نے سنگین کے ہاتھ پر دیا. 3,13,000 بھی ملا ہے. یہ 3 لاکھ ابھی تک رکا ہوا ہے اس بندے نے. لہذا آپ نے جو اجازت دیا, آپ کی اجازت کے مطابق انشاءاللہ آپ نے جو نمبر آ دیا ہے, ہم اگر آپ کو اطلاع نہ کرے یہ بغیرت ہم ہے. آپ غیرتی انسان ہے, ہم پھر بغیرت ہے اگر آپ کے نمبر پہ میں نے فون نہیں کیا. شکریہ. جسٹ ایک منٹ آپ کو ایس ایچ او موجودہ خود کھڑا ہو جائے. کون سا ایس ایچ او؟ صدر. آپ نے گاڑی مس یوز کی ہے. نہیں, گاڑی کدھر ہے ابھی؟ گاڑی کدھر ہے؟ نہیں, پہلے آپ چپ کریں. گاڑا چہرے تھا ویسے. نہیں, پہلے اس کو بولنے دو. جناب علی, گاڑی ان کے پاس تھا, سب لوگ دیکھتا, ہم دیکھتا تھا, ساری دنیا دیکھتا تھا. روڈ پر بن بھی لے جاتا تھا. ٹھیک. ابھی مجھے یہ پتہ نہیں کہ گاڑی شاید اس کو یا دیا ہے, وہ ان کو پتہ ہوگا. نہ گاڑی چھے چاد آغا کاس موجود ستا سوکتا آغا کاوی کا نا پو مجماق شے سوکتا آغا چک شے چک شے سوکتا ہے گاڑی. آغا والی کی وڑی کی بھی شاید اپی تشوا چکی نشتا دا. او کٹک شو وشوا. او دا پیسی چی دی دریلا کا دائی چا سر دی دا آغا سنامین لیاقتا دولتا دے غاصر مزیراکو نوکرو شاید سرا نو آرام سر حوصلے سر تو تنو سے آیا. عمر دراز نمی دائی دے اسلام دائی. یک سارا مزیراکو پا دیال کشی او دا غمدہ کے پا ٹیکین نسی. نہیں, پولیس سرا ہونا دی کنا پیسے پولیس سرا نہ دیجی, یک ساری سرا دی کنا دا سرا دی. اچھا تو گاڑا یو سر بیاره دیگه دا گاڑا لگه دلم در کسی که دا وزیر مختلف مرارو بیشتا ہو. اب دیتنا پیلی ایسا پتر بودا مثال جدا پل مرارو بیشتی بدیل اپا دا گاڑا دی دھرو ہستے 17-18 گیلی لگه دلم دا غاسم مثال بودا رو بتانا شاید ویلوڑ چکلا گاڑی دی سپر داری اکڑا یہ اکشس رو اگلا چه دا گاڑا بی ایمون میڑخ پلی مراری بیشتا دا امرین بیشتا دا گاڑا بی دیگه تلو برکده که شزی رو دیگه مانسو تا نزا جوڑا شوا به شزا سر تنه دکلا به شزا کچلی تر رو جگاڑا بی دیگه تلو برکده جتی مولا شزا و وکیلی و سپرداری گاڑا رو برلا گاڑا میں پاولس بیٹھا. جناب علی ایک اعتراض ہم پتا نشتا, لیکن دویل چلو وقت زیر استعمال دا دویل ہو داگا ایک اعتراض دس ہوگا کچھیری میں ختم شی بیا روشا دفتر تا یا بلا رسک کلا روشا نا یو منٹ خبر ہو رہا خبر نویدہ 17 نا کہ وہ تلس گلیدہ لگے دلائی خبر ہو رہا. اگر کسی پولیس والوں کے پاس ابھی بھی کیس پراپرٹی ہے یا نان کسٹم پیڈ, یہ میڈیا والے یار تھوڑا معاف کر دیں, میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں پھر آپ نہ چلایا کریں نا. میں نے بتا دیا نا کہ چیز پلیز, میں ٹھیک ہے نا, میں کچھ افریقہ تو وہ پھر آپ لوگ چلا لیں گے. وہ میرے عہدے کے شاہ نشان نہیں ہوتا, تو میرے جذبات پھر اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا کہ میں جان بوجھ کے نہیں کنٹرول کرتا. لیڈیز بھی بیٹھ ابھی آج شام تک اگر کسی ایس ایچ او یا پولیس والوں نے مال مقدمے کو ہاتھ بھی لگایا نا, تو جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی بھی کسی کی مال مقدمہ کو پولیس نے ہاتھ بھی لگایا نا, آپ لوگ میرے پاس آئے تو وہ ایس ایچ او بھی نہیں رہے گا اور ڈسمس بھی ہوگا. یہ نوٹ کر لیں. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟
یہ اس کی ویریفیکیشن کے لیے مجھے تھوڑا ایویڈنس دے. سمجھ آ گئی کہ جی یہ لے کے گیا, اگر یہ لے کے گیا ہو تو اس کو ڈوز ملے گا, پوری سزا دوں گا. سر کوئی سوال یوں کو چھوڑ دے, وہ پولیس والے معاملات میں پیسوں کے معاملے میں ڈی آر سی بیٹھی ہوئی ہے, یہ کیس ان کو ریفر کر لیا کرے. جو بھی ہے وہ پرچہ درج کراتے. تو آپ نے پرچہ درج کرایا تھا؟ وزیر مسیح پوٹی خان کے رش دیر دی نن موتی دی توڑے سے تکولا مقصد دادا کا بیٹا نیوی یا بل چوک ٹرائبل خلق پولیس مجھے نجائز تنگ گئی. ایک اور چیز بھی سارے پولیس والے نوٹ کر لیں, کسی شریف آدمی کے گھر آپ ریڈ پہ نہیں جائیں گے. میں نے بتا دیا نا, جو کریمنلز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ سختی کر سکتے ہو کر لو. ایک اور بھی آپ لوگوں کو میں ریلیف دے رہا ہوں, چاہے لائسنسی اسلام ہوئی, جس کے گھر پہ لائسنسی اسلحہ ہو, یا اگر آپ پہ راہ بھی رہے گھر میں لائسنس پڑا ہے اسی وقت موجود نہیں, پولیس والا آپ پہ پرچہ نہیں دے گا. لیٹ سے آپ ادھر صدر سے نکل رہے ہیں, پروا جا رہے ہیں, تو لائسنس بھول گئے, گھر پہ پڑا ہے, تو یونیورسٹی والے نے پکڑ لیا. اگر کسی ایس ایچ او نے پرچہ دے دیا, یہ 20 پیس نوٹ کر لے, تو ان کی خیر نہیں ہوگی. ہاں ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں, جو بدماش ہیں, کریمنل ہیں, حرامی ہے. اسی وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ میری لفظ بائی لفظ چلا لیں گے, تو ان کے ساتھ اگر لائسنس بھی ہو تو پاڑ لیا کریں, سختی کر لیا کریں. اب سمجھ میں آ گئی؟ کوئی جھوٹے پرچے مجھے نہیں چاہیے, اور اس کو میں 10 دفعہ دونوں ڈی پی اوز کو کھول کے سمجھا چکا ہوں کہ مجھے آپ کی فیک ریکوری نہیں چاہیے. ہاں منشیات والے ہیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے پیمانے پہ بیچنے والے ہیں ان کو پکڑے اور بڑے بڑے پرچے دیں. یہ اگر دل کی بات کر لوں, یہ جو پوڑی 50 گرام 30 گرام 75 گرام, یہ تو آدھے پولیس والے خود بھی پیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم لوگ پرچے نہیں دو گے, پہلے خود کو ٹھیک کرو, پھر دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالو گے. لیکن آپ سے میں نے اپیل بھی کی نا کہ جو آپ کے بھائی ہے, بیٹا, رشتہ دار, ہمسایہ ہے, تو اس کو اس لعنت سے بچا لیں. جو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے, جو بڑا بندہ جو درے سے لے کے آ رہا ہے, باڑے سے لے کے آ رہا ہے, اس کی کچھ یقین کرو, میرا تو کبھی 20 سال نوکری ہے, اگر پولیس والا ایک بندہ ایسے ٹھیک آدمی ہو تو پرندہ پر بھی نہیں مار سکے گا, کوئی برائی نہیں ہوگی. اگر ڈی ایس پی تھوڑا غیرت کرے, اپنے تنہا کو حلال کرے, تو اس کے سب ڈویژن میں کوئی برائی نہیں ہوگی. یا اگر برائی ہوگی تو وہ انکمپیٹنٹ ہے اور اس عہدے کا لائق نہیں ہے, یا وہ کرپٹ ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. سیم ڈی پی او پہ جاتا ہے اور سیم آر پی او پہ جاتا ہے. تو خود کو ٹھیک کر لے. بہت ہو گیا, 1 جنوری کے بعد پھر ہتھکڑیاں لگے گی اور اپنے تانے میں رہے گا. چاہے تفتیشی ہے, جس نے ناقص تفتیش کی, اپنے تانے کے لاک اپ میں بند ہوگا, اور ایس ایچ او کے ساتھ بھی یہی کروں گا. تو کوئی جھوٹے پرچے نہ کرائیں. اگر جھوٹا منشیات والے جو بار بار آپ پکڑتے ہیں, پھر بھی وہ بھی بڑے سمارٹ ہوتے ہیں, تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے. جس کا ریکارڈ دیکھ لو کہ 607 دفعہ FIR ہو چکی ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, ظاہر ہے وہ بھی چھپا رہا ہے. تو ان پہ اگر آپ ڈال بھی دے تو میری طرف سے اجازت ہے. شریف آدمی پہ نہ ڈالا کرو. یہی باتیں میں کر رہا تھا. ٹھیک, آگے نیکسٹ. السلام علیکم سر. جی سر جی زاوانا تو ډیر شکریہ. بچو دا مو ډیوټي او خپل مدا بیان واشه واشه. سر جی په ز فرنټیر کنسټیبلری FC منځای کې سینیئر کلرک یم. جی سر په 26 نومبر باندې CRPC چوک باندې میجا د مختلفو طریق ته سر یک سره په دیوله باندې تنازع جوړه شوه. تنازع چې سر جی جوړه شوله, فایرینګ سر جی وشو. SHO صاحب روغای په موقع باندې سر په موقع چې روغای جی امو دوا ورنه د کورنا وروتل هغه جی دتا په هند گرفتاری ورکړه. مخالف فریق چکی مو آغا مفرور چشا جی پر شبیر سب کے آغا گرفتار کر چی گرفتار یک سر جی توڑیدہ پر آیوڑا جیا
امو پلور سر جی بنارس یې نوم دی او ډېر ریټایرډ افسر دی یو سر جی ایس ایچ او صاحب ته ګنټي وکړله ورته ویې ویله چې ایس ایچ او صاحب ورته ویلي چې دا لانجه چې وشوله د مخالف فریق چې کوم دی دغه یو ورور دی نثار یې نوم دی دا مو ته بار بار دمکیر کوي ایس ایچ او صاحب ریئیکشن دا و ورته ویې ویل چې مو پرچا کړیے دو پرچا کوو پولیس د طرف نه 506 148 149 فلور میں ورته وایي چې دوی زمانه میں گرفتاری در کړیے دو دا ورته وایي چې نه تو یو بل ځای دی نعمت الله یې نوم دی ورته چې هغه انصار غفلور میں ورته وایي چې هغه مو ته دمکیر کوي سر جی چې دا خبره ورته وکړله مو پلور ورته وایي چې نعمت الله په مانځۍ کې په ډیوټي موجود دی هغه ډیوټي کو په دفتر کې دا ورته وایي چې اوس هغه پکې مفرور دی اوس هغه کوي دا خبره اوس هغه متفیار دی هغه بي بي اي وکړو سر جی زه په دوه مریض مو دروغله اف سی مانځۍ نه دا ناصر صاحب سر جي ګواه دی امو اف سی مانځۍ چې کوم بي او اف سی دی خانزیب ټي اس پي یک سر جی مو ته لیټر وکړ ویې ویل چې ته روډ شه ته ویلې چې په موقع موجود نه یم ورته وایي چې په مو یې اف آی آر کاټ کړه هغه نه بعد سر جي زه وکړله مو بي بي اي وکړله دوی په ضمانتي راخلاص شوه سر ثبوت هم و سر جی چې کله تفتیشي سعدالله سر جي نوم دی چې کله سر جي پرچا کاټ شوله سر ثبوت هم و سر جی پچار دادو پولیس ته چې دواړه طرف یو برابره کاروایي یې کړلی داسې وشوه سر جي چې مو ورنه دواړه صفت الله کلیم الله آئے سر جی یوړل پولیس په ګاډي کې مخالف چې کوم فریق دی لیاقت یې نوم دی آئے سر جی سعدالله ایس آی په فرنٹ سیټ کې په موټر کې کښېنوه عدالت ته یووړ مو سر جی بي بي اي وکړله څو ورځې جی پکې تېره شولې سر جی چې څو ورځې تېره شولې سر جی فلور میں سر جی ایس آئی سعدالله ته ګنټي وکړله چې تو سے کله اخیستی چې مثال کے طور پر موقع ګواهیونه نه تو سے بیان واخیستلی دا ورته ووایي چې تو په خپل فرم کې کښېنې زه درسته سعدالله جی روغی مخالف فریق لیاقت ناجی بیان وخوسته ده په کور کې مزدورون سر جی شریوي هغه مزدورون نه سټیټمنټ وخوسته هغه مزدورون د بیخان لوکل رهایشي نه دي هغه نه سټیټمنټ وخوسته مو پلور ټلیفون بیا ورته وکړي چې سعدالله ته ورسې دا یې خپل پیلوړی مو د پلور نه ایسه بیان ونه خوسته مو سر جی د خپل ډي او اف سی منځۍ نه سر جی لټره وړی دی چې زه په خپله ډیوټي موجود په مو یې ناجایز اف آی آر کاټ دی دا یې وایي چې مو د پولیس د طرف نه کاټ کړی دی پولیس د طرف نه چې ده کاټ کړی دی سر جي میږه په دوه ورنه کاټ کړی دی په درې باندې په دی یې په دوه کاټ کړی دی سر جي دغه د دی مو ته جواب کړو سر دې کیسې نه زه ټول په خپله خبره په خپله موقع ته تللی یم ایس ایچ او صاحب موجود و دو مې ټول پلان راټول مې کړي ګرام دو دي ځکه چې هغه په خپل چې دیوال وایه د یې کور ته ورغلی افایر یې وکړو هغه نه بعد زه په خپله دوه سره فریقین ته ورغلو چې تاسو من چې رشته داري ده د ښځو یو قوم یو مخامخ ګاونډیان یو د مسلې حل وباسو لانجې مه کوو هغه نه بعد دو په دې باندې امیندوار وکړه چې بل ټیک ده اوس دو مچې کسان لګیا دي ما سر نمبر ورکړي دي که دوی ته څه کمپلینټ وه څه کیسه وه زه تفتیش والا انچارج افسر دو مې ښه پېژني دا د بنارس نه ویلي بس یو منٹ بس روکا پھر بند کر درخواست اس روکا ابھی درخواست دے دے میرا ایس پی ہے یہ پنجاب سے ہے یہ خود ابھی انکوائری کر دے گا ٹھیک ہے آپ کو وہ چھپ کرو 72 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے 3 دن میں نکل آ جائے گا ٹھیک نہ وہ پریز دا درخواست سے صدی ہوئے آغا انکوائری ہوئی ایس پی صاحب وہ کی ٹھیک شو آغی تخپل موقف پیش کا آغا و ابل فریق رو گوڑی مو تو آغا خپل جی یو خبره سر جی مو کوله یو خبره سر جی دای په مو باندې ویای چې دا مخالف فریقو اګرام دی سر جی نن هغه د ول چې جوړیږي انا الله سره پریدو نه د پراپرټي دو نه د مو پراپرټي دو سر جی دا ویای چې دا د پراپرټي دو دغه د سر شفاف انکوائری وشي دا ویای چې دا پروف او مې انکوائری کم تا کنا سنا والله پرز دا درخواست موترو کا نیکسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی محمد خالد صدر انجمن تاجران مسلم بازار چیئرمین آل پاکستان ریلوے فیڈریشن سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں مدینہ ریاست کی خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ جناب والا میری پہلی بات یہ ہے اس ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈرائیونگ لائسنس کا عمل جاری ہے میں گزارش کروں گا کہ اس ڈرائیونگ لائسنس کے عمل کو تھوڑا آسان کیا جائے ہر تھانے کے علاقے میں ڈرائیونگ ہے
اس کو تھانے کی حد تک محدود کیا جائے، کیونکہ ڈی پی او آفس میں بہت رش لگا ہوا ہے اور اس رش کی وجہ سے لوگ کئی بار چکر لگاتے ہیں اور رش بہت زیادہ ہے۔ یہ تھانے کی حد تک یہ عمل کیا جائے تو آسانی ہوگی۔ دوسرا، ٹریفک کے حوالے سے بات کروں گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان آبادی کے لحاظ سے بہت بڑھ گیا ہے اور ٹریفک کا نظام 2000 بلکہ 1995 اور 94 کا ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو ٹریفک کی نفری کو بڑھایا جائے، دوسرا میرے ٹریفک والے بھائی چلان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ٹریفک کو کنٹرول نہیں کرتے۔ یہ جو کمیشن ہے ان کو فوری ختم کیا جائے تاکہ یہ ٹریفک